بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سے بھی التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تم فرماؤ، وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہوں کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرماؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے کہ بت نکامے ہیں کسی بھی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس سے پہلے آیت کریمہ 4 to 41 میں ذکر کیا گیا تھا کہ سخت مصیبت و شدید اضطراب کی حالت میں تمام مادی و دنیاوی سہاروں سے مایوس ہو جاتا ہے تو انسان کے وجود کے اندر موجود وجدانی اور ضمیری انسان کے سامنے سے ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور وہ اپنی فطرت کے عین مطابق اپنے خالق حقیقی ہی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ آئندہ زندگی شکر گزاروں کی طرح گزاروں گا، لیکن وہ مادی دنیاوی عوامل دوبارہ اس کے اور اس کے وجدان اور فطرت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ مشرکانہ حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایسے مشرکوں کی تنبیہ ہے، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرماؤ، وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہوں کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھو۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت کریمہ سے کون لوگ مراد ہیں۔ ایک جماعت نے کہا کہ اس سے امت محمدیہ مراد ہے اور آیت کریمہ انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ بخاری کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب یہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، اور جب یہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تو فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، اور جب یہ نازل ہوا یا تمہیں بھیڑاوے مختلف گروہوں کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے تو فرمایا یہ آسان ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا۔ ایک یہ تھا کہ انہیں غرق سے عذاب نہ فرمائے، یہ بھی قبول ہوا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا۔ اوپر سے عذاب جیسے بارش کی کثرت، طوفان، بجلی، اولے اور آندھی وغیرہ، یا ظالم حکمران یا عورت کے لیے اس پر ظلم کرنے والا خاوند، اس میں عذاب طوفان اور سنگ باری ہے۔
اور نیچے سے عذاب جیسے زلزلہ، قحط، زمین میں دھنس جانا اور ایسے ماتحت جو خائن اور بددیانت ہو، مرد کے لیے ناموافق بیوی، نیچے سے پھوٹنے والا عذاب، زمین میں دھنس جانا ہے جیسے قارون کے لیے ہوا۔ اوپر سے آنے والا عذاب حکمرانوں کی طرف سے آنے والا عذاب ہے، جبکہ نیچے سے آنے والا عذاب نوکروں کی طرف سے آنے والا عذاب ہے۔ ہمارے بعض مؤثر مفسر جنگوں میں اوپر سے آنے والی بمباری اور نیچے سے پھٹنے والی مائنز بھی مراد لیتے ہیں۔ ان تمام اقوال سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے ایک تعبیر ہے۔ اصل مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرف سے آنے والے عذاب سے گھیر سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کہہ دیجئے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں، پھر یہ نازل ہوا، یا تمہارے نیچے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں، پھر یہ نازل ہوا، یا تمہیں گروہ بنا کر آپس میں گتھم گتھا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں۔ نمبر 1، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ نمبر 2، میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ نمبر 3، میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔